قرآن کریم کی ہر آیت شفا ہی شفا ہے، ہر آیت رحمت ہی رحمت ہے، مگر کچھ آیات ایسی ہیں جو خاص کر کے دل کو سکون، زبان کو حلاوت اور زندگی کو راحت عطا کرتی ہیں۔ انہی ببرکت آیات میں سے ایک آیت کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو آیت آپ کی مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، دولت کی پریشانی، آپ کی بیماریوں کو، آپ کے گھر کے حالات کو، آپ کی رکاوٹوں کو، آپ کی بندش کو، آپ کے اوپر جو بھی جادو، جنات، تعویذات، نظر بد اور بندش وغیرہ ہے اس کو ختم کر دے گی۔ تو وہ آیت کون سی آیت ہے؟ وہ آیت قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کی ایک آیت ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں آپ خود ہی جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کے کرشمات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، معجزات، انوارات اور برکات کیا ہیں۔ اگر یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت ہے، یعنی سلام ہوگا ایک نہایت مہربان رب کی طرف سے، یہ فرمان کی صورت میں ہے۔ اور یہ آیت دراصل جنت میں اہل ایمان کو ملنے والی خوشخبری ہے، مگر دنیا میں بھی اس کا ذکر اور اس کا وظیفہ آپ کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا عمل آپ کے مقدر کے بند تالوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے سے گھروں میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے اور زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رشتے سارے کے سارے رکاوٹیں رشتوں والی ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی بندش سے نجات مل جاتی ہے، ہر طرح کے جادو سے نجات مل جاتی ہے، ہر طرح کی تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری خوشیاں ملیں تو اس آیت کا عمل اس طریقے سے کریں جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی اور دوسرا آپ کی دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول کر دیا جائے گا، میرا رب قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ایک کسی آدمی کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ اس کی 99 حاجات کو میرا رب خود پورا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، 99 حاجات میرا رب آپ کی پوری کرے گا، لہٰذا اس عمل کو آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بے ہی اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ آگے چل کر سب کچھ بتایا جائے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیے گا گویا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے پر بھی
آپ درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے عشق سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ درود پاک آپ نے کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ روزانہ نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ جب آپ 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس درود پاک کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح ہے۔ یہ درود پاک اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی عزتوں والا ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس درود پاک کو نماز کے اندر ایڈ کیا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کو شامل کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس کے کمالات، اس کے معجزات، اس کے کرشمات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہم نے بھی اسی درود پاک کا انتخاب کیا ہے کہ یہی نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو 3 بار ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت کے اندر آتا ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکلیفوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں گویا تکلیفیں تھی ہی نہیں۔ اب 3 مرتبہ درود پاک کیسے پڑھنا ہے آئیے اب میں آپ کو بتا دوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں تو 2 بار آپ نے اسی ویڈیو میں سے سن لینا ہے اور 1 بار آپ نے اپنی زبان سے اس درود پاک کو ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، بیچ میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ویڈیو کے اندر، تو یہ آج الحمدللہ جون کے مہینے کے اندر موسم اتنا زبردست بنا ہوا ہے کہ میرے رب کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ جو ہے دسمبر کا مہینہ ہے یا جنوری فروری کا مہینہ ہے۔ تو خیر یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ تو درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف، یا لطیف، یہ نام اللہ کا پیارا نام یا لطیف ہو، یہ آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار؟ 1001 بار۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر 1001 بار یا لطیف ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس آیت سے دشمن دہل جاتا ہے، جس آیت سے جو دشمن جو وہ ہاتھ رگڑ رگڑ کے آپ کے پاس آئے گا اور وہ جو ہے معافیاں مانگے گا، دشمن چاہے جو بھی چال چلے، دشمن کی ساری چالیں تباہ ہو برباد ہو جائیں گی۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور 70 بار اس آدمی نے پڑھنی ہے جو یہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ ہے، اور 41 بار آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دشمن کے لیے جو آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا یا آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں جادو، جنات، تعویذات، نظر بد کے لیے 70 بار پڑھنی ہے،
اور کوئی اور لڑائی ہے، جائیداد کی لڑائی ہے، گھریلو لڑائی ہے یا کوئی بھی لڑائی ہے، لڑائی کے لیے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ تو خیر 70 بار آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی سورت ہے سورہ قریش، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی، ہوتا ہے بعض اوقات، اگر کسی آدمی کو سورہ قریش نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر 1001 مرتبہ یا لطیفہ پڑھ لینا ہے، پھر 70 بار سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون یہ پڑھنی ہے، اور پھر 1001 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا۔ وہ شخص جس کو سورہ قریش نہیں آتی، جسے آتی ہے تو 70 بار آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھ کے عمل مکمل کر لینے۔ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام۔